بعد نماز ظہر ہے اسی مسجد امام بارگاہ میں دعائے رفاہوں میں آپ حضرات سے شرکت کی اپیل ہے۔ 25 اگست کو امام بارگاہ شیخہ میں دوپہر 1 بجے سے 1 بجے تک سیلاب رفاہوں میں آپ حضرات سے شرکت کی اپیل ہے۔ اسی مسجد امام بارگاہ نبی بنیاد شیعہ اشرف حرام کے تمام مجالس یکم محرم سے 10 محرم تک انشاءاللہ کی رات 8 بجے برپا ہوا کریں گے، جس میں پھر 8:30 بجے صدر سلام جناب حامد رضا احمد علی خان صاحب انشاءاللہ پھر 8:30 بجے رونق فروغی پر ہوا کریں گے، اور انشاءاللہ پھر رات 9 بجے سرکار علامہ مولانا اسد رضا جوہری صاحب انشاءاللہ پھر روزانہ 9 بجے خطاب فرمائے کریں گے، اور شام غریبہ میں 7 بجے رات خطاب فرمائیں گے، اور 10 محرم کو صبح 8 بجے سرکار علامہ مولانا پروفیسر ذوالفقار حسین صاحب بھی خطاب فرمائیں گے، اور اہتمامی منصوبہ شریعت الجنانی گرامی ہوگی۔ اب میں حرف آدم کی حیثیت سے دعوت خطاب دیتا ہوں۔ سلطان العلماء، فخر العلماء، نفیس العلماء، محقق دورہ، محقق طالب اسلام، سرکار علامہ مولانا علی ناصر حسین طلحہ صاحب کا تشریف لائیں، ذکر فضائل مسائل سرکار امام محمد باقر علیہ السلام بیان فرمائیں، اور اہتمام مجلس پر شبیہ قبول سرکار امام محمد باقر علیہ السلام کی قرآن کی قرآن نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جیسا کہ تمام دوستان دے علم ہے کہ مجلس پاک منصوب ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام لا، اگرچہ عید قریب ہے اور دے وچ کئی مسائل نے جڑے تصویر آ جاندی میں کیا عید قریب ہے، یہ قربانی دے مسائل دسنے بڑے ضروری نے، قربانی دی فلسفہ دسنا بڑا ضروری ہے، لیکن میں نے حکم ہوا کہ آج دی مجلس امام محمد باقر علیہ السلام دی بارگاہ آج دا نظر میرے محترم سامعین، میں وہ واسطے سورہ مبارکہ بنی اسرائیل دی ایک آیت مجیدہ دا کچھ حصہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں، انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، لوگوں ذرا دیکھو تو صحیح کہ ہم نے کس طرح بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، لوگوں ذرا دیکھو تو صحیح، انظر دیکھو تو صحیح کہ ہم نے، اللہ متکلم دا صیغہ استعمال فرما رہا ہے، فضلنا بعضهم علی بعض، کس طرح ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، کس طرح ہم نے بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کس طرح بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے۔ یہ جڑے علماء نے، جڑے عربی دے ماہر نے، جنہاں کو اسی پوچھنے ہیں کہ عربی اصل چ ایتھے کی ترجمہ کرنا ہے، ایتھے کی تشریح کرنی ہے، جنہاں کو اسی پوچھنے ہیں انہاں دے علم میں جنہ اللہ فرما رہے فضلنا بعضهم علی بعض، ہم فضیلت دیتے ہیں بعض کو بعض پر، ہم فضیلت دیتے ہیں بعض کو بعض پر، ہم فضیلت دیتے ہیں۔ اگر اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ فضیلت ہم دیتے ہیں، تو پھر قرآن دا واسطہ افضل انہوں مننا جنہوں اللہ فضیلت دے، افضل صرف انہوں مننا جنہوں اللہ فضیلت دے۔ بھئی فضیلت دینا اللہ ہے، بندے بندے نو افضل کہن گے بھی تے اپنے معیار دے مطابق کہن گے، لیکن جدوں اللہ فضیلت دیندا ہے تے دا مطلب ہے ساڈا قصور کوئی نہیں، اسا افضل صرف انہوں منیا ہے جنہوں اللہ فضیلت دیتی، فضیلت دیندہ ہی اللہ ہے۔ ایک تو یہ طے ہو گیا۔ دوسری گل میرے شیعہ سنی عزیزو یہ طے ہو گئی کہ اللہ فرماتا ہے بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یہ مطلب ہے وہ بندہ کل بھی جھوٹا سی تے اج بھی جھوٹا ہے جڑا مسجد دے ممبر تے بیٹھ کے آکھے سارے ایک ہو جائے۔ اللہ فرما رہے ہم بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دیتے ہیں، ہم بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دیتے ہیں، بعضوں کو بعض سے افضل بناتے ہیں۔ ایک قرآن جی یہ بچوں ہی سرکار دی بارگاہ پہنچنا پینا ہے، پنجویں امام دی بارگاہ کچھ آیتاں پڑھنیاں پڑ گیا، اور وہ واسطے ہمیشہ میں عرض کرنا کہ خاندان ایسا ہے، اللہ بے نیاز نے ایسا خاندان سانو ہادی بنا کے دیتا ہے۔
جنہ دی فضیلت پڑھنے واسطے تمہیدن قرآن پڑھنا پہ. میرا خیال ہے لاہور چ ضروری نہیں کہ اس گل کی تشریح کی جائے، کم از کم تمہیدن قرآن پڑھنا پہنتا ہے، پیش لفظ چ قرآن پڑھنا پہنتا ہے، مقدمے چ قرآن پڑھنا پہنتا ہے، پھر اس خاندان دی بارگاہ چ بندہ پہنچ سکتا. وہ واسطے میں 3 فضیلتاں جناب دے سامنے رکھن لگا جڑیاں اللہ عطا کرتا ہے. 2 فضیلتاں ایسیاں نے انہاں 3 تو علاوہ جڑیاں سرکار تے مک گئیاں، ایک نبوت، ایک رسالت. نبی بھی اللہ بناتا ہے، نبی ہونا فضیلت ہے، نبی ہونا جی فضیلت ہے. اس واسطے جنہوں لوگاں نبی بنایا نا اسا نہیں منے، جنہوں لوگاں سمجھیا نا یہ نبی ہے وہ اسا نہیں منیا. جتھے اللہ نے نبوت مکائی ہے اسی من گئے ہاں، اتھے مک گئی ہے. یہ مطلب ہے 2 فضیلتاں اللہ دیاں ایسیاں جڑیاں میرے نبی تے مک گئی ہیں، ایک نبوت، ایک رسالت. حضور تو بعد نہ کوئی نبی ہے جی، حضور تو بعد نہ کوئی رسول ہے. 3 فضیلتاں ایسیاں نے جڑیاں رسول پاک تو بعد جاری نے، وہ اللہ دے وعدے دے مطابق جاری نے. میرا خیال وہ واسطے ایک آیت پڑھ لئیے، آیت پڑھ لئیے. سورہ مبارکہ جمعہ دی آیت ہے، ذرا میرے نال دہرانا. جڑے بندے باقاعدہ جمعہ پڑھتے ہیں میرا خیال انہوں نے زبانی یاد ہوگی. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یہ آیت مجیدہ سارے سن چکے. وہی تو ہے. ایک بندہ ساؤں گیا جی، صلوات پڑھے. اجے تے گل شروع ہوئی ہے. سبحان اللہ، بہت شکر، مہربانی. اجے یار گل شروع ہوئی ہے، گل بڑی دور پہنچنی ہے. وہی تو ہے جس نے رسول کو مبعوث کیا، وہی تو ہے جس نے مصطفیٰ کو بھیجا، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا تاکہ یتلو علیہم آیاتہ، وہ اس کے بندوں پر قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ان کا تزکیہ نفس کرے. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. اس سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. اے نبی پاک نے سارے کام اللہ دے کہن تے کیتے نے. یتلو علیہم، انہاں تے آیتاں بھی پڑھیاں نے. یزکیہم، بندیاں دا تزکیہ نفس بھی کیتا ہے. اس تو بعد میرے نبی دی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اس کی کتاب کی تعلیم بھی وہی دے گا، وہی دے گا کتاب کی تعلیم میرا نبی، اور وہی ان کو حکمت کی تعلیم دے گا. اے میں جے پیغمبر دی گل کر رہے ہاں، پہلا اینا تے من ہاں، 5ویں تک پھر جانے ہاں. اے پڑھان آوندے نے، پڑھن نہیں آوندے. بہت شکریہ. 5ویں تک گل بعد جائے گی. یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب کی تعلیم بھی معلم بن کے مصطفیٰ دے گا، حکمت کی تعلیم بھی معلم بن کے مصطفیٰ دے گا. اسی پریشان ہاں، لوگوں کو امام مہدی سمجھ چ نہیں آتے، حضرت علی علیہ السلام دی ولایت سمجھ چ نہیں آتی. قرآن دی قسم اجے پرپ دیاں بچیاں آنگوں مولویاں نو دسنا پینا ہے کہ مولوی صاحب جس کو قرآن معلم کہے وہ ان پڑھ نہیں ہوتا. اجے تک کچی پکی پڑھانی پڑنی ہے. اجے تے بندیاں نو اے منوانا پینا ہے جنہوں قرآن معلم آکھے. یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ کتاب کی تعلیم بھی دیتا ہے، یہ حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میرے نبی سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. یہ مطلب ہے گمراہی چو کڈے تو میرا نبی، جہالت چو کڈے تو میرا نبی، اندھیرے چو کڈے تو میرا نبی، تزکیہ نفس کرے تو میرا نبی. حضرات نفس کو پاک وہ کرتا ہے جس کا اپنا نفس پاک ہو، اور جس کا اپنا نفس خواہشات کے تابع ہو وہ ہادی نہیں ہوتا. کیا بات ہے تھوڑی سمجھ دی کیا؟ جس کا اپنا نفس خواہشات کی تابع ہو وہ کبھی ہادی نہیں ہوتا. اے معیار ہے نبوت دا. یہ 4 کام جڑے نے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، تے گمراہی چو کڈنا. یہ 5 کام نبوت نے کیتے، ایک 5 کام قبلہ رسالت نے کیتے. بہت تھوڑی مہربانی. 5 کام ایتھے اہل حدیث بندہ با دیو، دیوبندی دوست با دیو. مندے مندے مانتے نہیں، کیوں نہیں مانتے؟ بٹھاؤ ایتھے. یہ 5 کام نبوت نے کیتے نے، یہ 5 کام رسالت نے کیتے.
بندیاں تے آیتاں پڑھیاں نے تے میرے نبی، بندیاں دا تزکیہ نفس کیتا تے میرے نبی، بندیاں نو کتاب دی تعلیم دیتی ہے تے میرے نبی، بندیاں نو حکمت دی تعلیم دیتی ہے تے میرے نبی، بندیاں نو گمراہی چوں کڈیا ہے تے میرے نبی، جنوں اجے اعتبار نہیں نہ پیا ہوندا۔ قرآن تے میرا ہاتھ ہے، 70 سال دیاں بابیاں نو نبی دسیا ہے بزرگو شراب حرام ہوندی۔ مولا تانوں جزائے خیر دے دے۔ اے بزرگو سود کھانا حرام ہوندا جے، یعنی یہ گمراہی چوں کڈن والا میرا نبی ہے۔ اگلی آیت ہے نا جڑی جی او دے تحت میرے پنجویں دا ذکر ہونا ہے۔ دیکھو سن لیا محمد و آل محمد سرکار دا ذکر ہی ہونا ہے نا جی، لیکن یہ گل سمجھ رکھنا اگلی آیت بڑی اہم ہے، یہ بھی سورہ جمعہ دی آیت، یہ جڑی میں پڑھی ہے اگے خالق نے فرمایا حبیب وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، ہاں ہر نبی کی ذمہ داری تھی کہ اپنے سامنے والی امت کی ہدایت کرے، جو موجود ہیں ان کی ہدایت کرے، یہ ہر نبی اور رسول کی ذمہ داری تھی۔ اور میرے آخری پیغمبر تیری ذمہ داری وہ نہیں جو ان کی تھی، ان کی اپنے زمانے تک تھی۔ شکریہ بابا جی مہربانی۔ ان کی ہدایت دینا اپنے زمانے تک تھا، کیونکہ آدم کو یقین تھا کہ میرے بعد نوح آ رہے ہیں، نوح کو پتا تھا میرے بعد ابراہیم آ رہے ہیں، ابراہیم کو اطلاع تھی میرے بعد اسماعیل ہیں، موسیٰ جانتا تھا کہ میرے بعد عیسیٰ ہیں۔ تیرے بعد نہ کوئی نبی ہے، تیرے بعد نہ کوئی رسول ہے، تیری ذمہ داری ہر نبی سے زیادہ ہے، تبھی تو کہہ رہا ہوں ہم نے بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا۔ مولا کائنات تانوں جزائے خیر دے، ہم نے بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا ہے۔ جنہوں 6ویں دی جماعت دیتی جائے، جنہیں 6ویں پڑھانی ہوئے وہ ٹیچر ہو رہے، جنہیں 7ویں پڑھانی ہوئے وہ ٹیچر ہو رہے، جنہیں 8ویں پڑھانی ہوئے وہ ٹیچر ہو رہے۔ اور قرآن دا واسطے مولوی جس سارا سکول پڑھانا ہوئے وہ ٹیچر ہے۔ قیامت تک دی ہدایت دی ذمہ داری میرے نبی تے، 10 بندے پڑھتے ہوں سلجنا دی برآمدگی ہونی ہوئے، رات نو بانی بہ کے صلاح کر دینے، آخر تک کنوں رکھنا جی؟ علم برآمد ہو رہا ہوئے لوگ آندے نے آخر تک کنوں رکھنا جی؟ کئی بندے مشورہ دیندے نے اپنی دوستی دی وجہ تو انہوں رکھ لو، نال دا بندہ دا خدا دا نہ ہی او نہیں ہوئے نے جوگا۔ آج انہیں برآمدگی کرانی ہے، بندے بھی آخر تک بیٹھے رہن، کوئی ایسا بندہ رکھو جڑا برآمدگی بھی اچھی کرائے، فضائل بھی کمال دے پڑھ سکے، مصائب بھی کمال دے پڑھ سکے، کم از کم آخر تک مجلس دی اصل رونق برقرار رہے۔ کی پہ کر دیو اے نہیں جے اینے جوگا، جی میں تینوں پتہ ہے نا کیڑا کنے جوگا ہے، اللہ نو بھی پتہ ہے کیڑا کنے جوگا، تینوں پتہ ہے آخر تک کنوں رکھنا ہے، تے پھر میرے اللہ نو بھی پتہ ہے کہ آخر تے کنوں رکھنا ہے۔ آخر تے جدی ڈیوٹی لگی ہے وہ میرا پیغمبر ہے، وہ تیرا نبی ہے۔ ایتھے اللہ فرماتا میرا حبیب ایک تیرا اہم تیرے ذمہ کام ہے، وہ کیا؟ وآخرین منہم، ان لوگوں کے آخر والے، ان لوگوں کے آخر والے، یہ جو بیٹھے ہیں ان کے آخر والے۔ اس امام باڑے وچ پہلے بندے بارگاہ چ اور بیٹھتے سن، اج کل اور بیٹھے ہیں، 100 سال بعد امام بارگاہ ہوئے گا بندے اور ہون گے، 100 سال بعد اساں نہیں ہونا، گھبرایا جنا ہمیں مجلس نہ دھیان نہ سنو، گھبرانا نہیں، 100 سال بعد 150 سال بعد امام بارگاہ انشاءاللہ ہوئے گا، مجلساں بھی ہون گیاں، پڑھن والے بھی اور ہون گے تے سنن والے بھی اور ہون گے۔ وہ جڑے 100 سال بعد 200 سال بعد 300 سال بعد جڑے بندے ہن دھیان نال نہیں جے پہ سن، بندے سوچتے پھر آہاں کوئی نہیں ہونا، ہاں ایسا کوئی نہیں ہونا، او نہیں ہونا ہے، آج نہ تو ذکر ہو رہا ہے نہ وہ نہ ہونا ہے۔ بھئی اتھوں 200 سال پہلا اتھے اسی ایسا نہیں، ایسا نہیں ہونا، پھر ذکر ہونا ہے۔ انہیں 200-300 سال بعد اتھے بندے بیٹھے ہونے نے نا، وہ ہیں آپ کے آخر والے۔ یار وہ تہاڈے آخر والے ہونے نے، کسے دا پوترا بیٹھا ہونا ہے، کسے دا دوترا بیٹھا ہونا ہے، کسے دے پوتے دا پوتا بیٹھا ہونا ہے، کسے دے پوتے دا پوتا بیٹھا ہونا ہے، وہ نے ساڈے آخر والے، وہ اساں ویکھے نہیں آؤن گے، اور یار اساں ویکھے نہیں آؤن گے، وہ نے ساڈے آخر والے۔ تے جڑے پہلے اتھے پڑھاندے رہے مجلساں،
اسی ہاں انہاں دے آخر والے، جڑے بعد چونوں ہوندے نے آخر والے۔ اللہ فرماتا ہے حبیب وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، وہ آخر والے جو بعد میں آئیں گے، جو تجھ سے ملاقات بھی نہیں کر سکے، ان کی ہدایت بھی تیرے ذمہ ہے۔ کیا بات ہے، جو تیرا زمانہ نہیں پا سکے، شکریہ کبلا، جو تیرا زمانہ، بڑا لطف ہے، لما یلحقوا بہم، جو ملحق نہیں ہو سکے، کیڑا ترجمہ کر، لما یلحقوا بہم، بہت شکریہ، جو ملحق نہیں ہو سکے تیرے زمانے کے ساتھ، جو مل نہیں سکے براہ راست تجھے، جو بیٹھ کر تیری مجلس میں خیر نہیں لے سکے، جو سامنے آ کے ہدایت نہیں لے سکے، جو تجھ سے براہ راست تعلیم حاصل نہیں کر سکے، آخرینا، وہ جو بعد والے ہیں، بعد دا کوئی پتہ نہیں کدوں تک بعد ہے، کدوں تک بعد ہے، جنہیں تیرے بعد چون گے نا آخر والے میرے حبیب، لما یلحقوا بہم، ان کی ہدایت کی ذمہ بھی تیرا ذمہ ہے، جو آپ سے ملاقات نہیں کر سکے۔ میرے نال سارے بندے ایک واری تعاون کرنا، یہ جڑے 5 کام اللہ دے نبی نے پہلے کیتے نے، یہ اللہ دے کہن تے کیتے نے، یتلو علیہم، انہاں نو آیتاں پڑھائیاں نے۔ کسے بندے نو شک ہے کہ اللہ آکھیا سی پڑھا تے نبی کوئی نہیں پڑھائی؟ نہیں، یہ مطلب پڑھائیاں۔ اللہ فرمائے یزکیہم، انہاں دا تزکیہ نفس کر، یہ مطلب یقین ہے کہ نبی نے کیتا ہے تے ابو ذر پیدا ہوئے نے، اور یار تزکیہ نفس کیتا ہے نا تے سلمان جیسے بندے آئے نے، تزکیہ نفس کیتا ہے نبی نے۔ اچھا کوئی نبی نے پڑھانے سے کوتاہی کیتی؟ نہیں۔ سرکار دو عالم نے نعوذ باللہ تزکیہ نفس کو کوئی کوتاہی کیتی؟ نہیں۔ اچھا اللہ فرمائے یعلمہم الکتاب، انہوں نے کتاب پڑھا، نبی نے پڑھانے سے کوئی کوتاہی کیتی؟ نہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، حکمت پڑھا، حکمت پڑھانے سے نبی کوئی کوتاہی کیتی؟ مولا تو انہوں جزا دے نہیں نہ کیتی۔ اچھا اللہ فرمایا وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ گمراہ ہیں، انہوں نے گمراہی چکڑ کے ہدایت چلے ہونا ہے، نبی کوئی کوتاہی نہیں کیتی۔ سرکار نو اللہ جویں آندا رہا، نبی اپنے فرائض نبھاندے گئے نے۔ مولوی تینوں اس قرآن دا واسطہ ہی ایک باری آرام نال کسے ٹی وی تے آ کے کسے ویڈیو دے سامنے دس تے صحیح، یہ 5 کام جو اللہ نے رسول نے بڑی ذمہ داری نال کیتے نے، یہ اپنے تو بعد جڑی ہدایت دا انتظام ہے وہ نبی نہیں سی کرنا۔ بھائی کیا بات، مولا تانوں جزائے خیر دے۔ جدو اللہ ڈیوٹی لائی ہے کہ اپنے تو بعد دی ہدایت کا انتظام کر کے آنا، تیرا ایک کہہ دینا کہ نبی امت پہ چھوڑ گئے تھے، نبی کسی ہاتھی کا انتظام نہیں کر کے گئے تھے، اور نبی کر کے گئے تھے، تجھے ماننے کو دل نہیں چاہتا جسے محمد بنا کے گئے تھے۔ اپنی ذمہ داری نبھا کے گئے ہیں۔ میں ایک جملہ بہت شکریہ قبلہ، میں جملہ استعمال کرنے لگا، میرے پیغمبر تے نشا جی نبوت مکی ہے، ہدایت نہیں مکی۔ بھائی کیا بات ہے، رسالت مکی ہے، ہدایت نہیں مکی۔ ہدایت ہونوی ہے، ہدایت ہونوی ہے، مہربانی۔ ہدایت نہیں مکی، نبوت مکی ہے، رسالت مکی ہے، ہدایت موجود ہے۔ وہ جڑی ہدایت واسطے 3 فضیلتاں نے، نبوت اور رسالت تو بعد دی گل کر رہے ہیں، نبوت بھی گئی، رسالت بھی گئی، اور یہ بعد 3 عہدے نے، وہ پیغمبر تو بعد ہدایت واسطے اللہ نے جاری رکھے۔ وہ 3 عہدیاں نوں میں قرآن چ پڑھ، نبوت حضور تے ختم ہے، رسالت حضور تے ختم ہے، جڑے نبی تو بعد جاری ہے 3 عہدے نے، ایک خلافت ہے، ایک امامت ہے، ایک ولایت ہے۔ صدقے جامع مولا تانوں جزائے خیر دے۔ بہت شکریہ، میں دوبارہ کہہ دینا، ایک نبی تو بعد خلافت جاری ہے، ایک نبی تو بعد امامت یار جاری ہے، امامت ہے، ایک پیغمبر تو بعد ولایت ہے۔ پوری دنیا دے عقیدے وچ تے انہاں مسکیناں دے عقیدے وچ تھوڑا جا خوبصورت فرق ہے، فرق ہوئے تے لڑی دا نہیں، سمجھی دا فرق ہے کہ پوری دنیا دیا مذاہب وچ ایتھے بٹھا دیو ہر مذہب دا بندہ میں منواں گا، پوری دنیا دیا مذہباں وچ یہ جڑے 3 عہدے نے 3 وی موجود نے، ساڈے وچ بھی موجود نے۔ فرق کی پوری دنیا دے مذاہب وچ خلیفہ ہو رہے، امام ہو رہے، ولی ہو رہے، قرآن تے میرے ہاتھ نے ساڈے وچ جڑے خلیفے نے او امام نے تے او ولی۔
صدقے جاواں مولا تانوں جزائے خیر دے پوری دنیا میں خلافت اور صدقے جاواں خلافت اور امامت اور تے ولایت کسے بندے نو شیعہ نہ ہوئے انہوں پوچھو جناب نبی تو بعد خلافت ہے وہ آکھے گا ہے کنے خلیفے نے وہ آکھے گا 4 بولو یار کو پریکھا ہے کنے خلیفے نے کنے خلیفے نے وہ آکھے گا 4 ایکڑی پلنا لی گل خلفائے راشدین 4 نے اچھا جی کیڑے کیڑے وہ ہوئی چلو میں نیڑے کر دینا نیڑے میں کرنا توڑ نہیں نیڑے ہر مسجد تے لکھا چراغ ہو مسجد ہو محراب ہو ممبر 4 ہو گیا جی نا چراغ ہو مسجد ہو محراب ہو ممبر اگلا شعر کوڑ ہی رکھو یاد آ گیا چراغ ہو مسجد ہو محراب ہو ممبر یہ شعر کسے لکھا ہے نا جی مہربان نے قدرتی ایسی گل ہے بھی آخر تے ممبر آیا شعر ہی رہتا ہوں نے کافی ردیف واسطے وہ شعر چونکہ کہنا ایک بڑا کم ہے جس شاعر نے شعر لکھا ہے چراغ ہو مسجد ہو محراب ہو ممبر او دے شعری رعایت دے مطابق ہی جتھے ممبر آیا نا او دے تھلے حیدر آیا عقیدے دی وجہ تو نہیں آیا او یار عقیدے دی وجہ تو نہیں آیا شعری رعایت دے مطابق کافی ہے واسطے لو جناب کافی ہے واسطے چلو تسی جاگ کے سارے بندے چراغو مسجدو محرابو ممبر او ممبر نال لگدا ہی حیدر یعنی شاعری دے طور تے اوے کئی واری شاعری بھی فائدہ دے جاندی کئی واری شاعری فائدہ اے بیبیاں شاعری کر دیں نا انہاں وچ بھی فائدہ ہو گئے یہ جدو میت دے دوڑے بہ کے کلمہ پڑھ دیں نا او دے چ شعری رعایت واسطے اپنی موسیقی برقرار رکھنے واسطے ایک لفظ دا وچ اضافہ کر دیاں لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جڑا پاک پاندیاں نا وہ موسیقی سدھی رکھنے واسطے اوے بیر سدھی رہندی ہے یار لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ شکر ہے میری ماما پینا تہاڈی موسیقی نے کم از کم مولوی نو سنا چھڑیا ہے کہ محمد جیڑا ہوئے نا پاک ہوندا چلو مطلب کام از کام ہے محمد پاک رسول اللہ یہ مطلب ہے محمد پاک ہوندا لو جناب علی کنے خلیفے ہو گئے جناب کسی نے پوچھو کنے خلیفے نے کی آندا 4 مہربان انہوں پوچھو امام کیڑے کیڑے نے وہ پھر خلیفے نہیں گنے گا پھر وہ امام گنے گا یعنی امام اعظم ابو حنیفہ امام شافعی امام احمد بن حنبل امام مالک امام گنے گا یا کوئی اہل حدیث ہویا کہ وہ امام بخاری نو گنے گا امام مسلم نو گنے گا یعنی جڑے خلیفے سن نا وہ امام نہیں بولو نا یار ساری دنیا کو جڑے خلیفے یاد نے جڑے خلیفے دسے گا ہور دسے گا تے جڑے امام دسے گا وہ ہور دسے گا انہوں یار تسی کسی نے ولی بھی مانتے ہو کہ نہیں وہ آکے گا خواجہ نظام الدین اولیاء ولی داتا گنج بخش علی اجویری ولی سرکار معین الدین چشتی ولی یہ مطلب ہے ولی اور نے خلیفہ اور نے امام اور نے تے ولی اور نے تے کسی اہل حدیث یا دیوبندی دوست نو پوچھے گئے تے وہ خواجہ معین الدین چشتی دا نام ہی لوے تے وہ آکھے گا اشرف علی تھانوی ولی سن ولی عالم نو آندے نے اور ولی کنو آندے یہ مطلب ایک گلت ہے وے خلیفے بکھرے ہون گے امام بکھرے ہون گے تے ولی بکھرے ہون گے ادوں اگے نیا کوئی نہیں محمد تو بعد جڑے اساں 12 مننے نے محمد دے خلیفے بھی ہو نے ساڈے امام بھی ہو نے تے اللہ دے ولی بھی صدقہ جاواں مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے پیغمبر جی تھوڑی کیا بات یہ شکریہ کہ مولا تو جزائے خیر پیغمبر تے خلیفہ بھی ہونے کیونکہ ایسا اعلان کیتا ہے اشہد ان امیر المومنین و امام سارا کچھ بیچ ہی آوے گا اشہد ان میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان امیر المومنین جس کا میں نام لے رہا ہوں وہ مومنوں کا امیر ہے و امام المتقین
وہی متقیوں کا امام ہے وخلیفتہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل اشہد ان پھر رکھو اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین آگے امام المتقین علی ولی اللہ، اللہ کا ولی ہے، متقیوں کا امام ہے، محمد کا خلیفہ ہے۔ اچھا فرد سرکار ایک ہی نے، اوہی ابو طالب دا بیٹا اللہ دا ولی ہے، متقیاں دا اوہی امام ہے تے اللہ دا ولی ہے۔ ساڈے نزدیک وہ وکھرے وکھرے ہیں ہی نہیں۔ حضرات ضروری اعلان سنیے، مذہب تشیع میں جو محمد کا خلیفہ ہوتا ہے وہی امت کا امام ہوتا ہے۔ مولا تانوں جزائے خیر دے، بہت شکریہ کرنا۔ جو رسول کا خلیفہ ہوتا ہے وہ امت کا، ایویں گلاں اگے پیچھے ہوندیاں نے سواد ود جاندے نے، لونے مٹھے رلا کے کھائیے بڑا سواد آندا، تھوڑا جہا رلان لگا جی۔ جو پیغمبر کا ہمارے نزدیک خلیفہ ہوتا ہے وہ امت کا امام ہوتا ہے، اور جو ہمارے نزدیک امت کا امام نہیں ہوتا وہ محمد کا خلیفہ نہیں۔ اس واسطے میں مجلس شروع کر رہا ہوں۔ آج ہی شہادت ہے پیغمبر اعظم دے پنجویں خلیفہ دی۔ لو تسی بھی مٹھے ہو گئے ہو نا، تواڈے ہم یہ کنا چ نہ پہنچو چار پھر پھر کے نا، تے میں کیا پنجویں خلیفہ دی اج شہادت ہے، تے شیعہ بھی ایک دوسرے پہ کہندے نے اج پنجویں خلیفہ دی شہادت ہے۔ یہ پنجواں خلیفہ ہے تے پنجواں امام ہے نا۔ وہ یار جڑا پیغمبر دا پنجواں خلیفہ ہے وہی تے ساڈا پنجواں امام ہے۔ لو جی پہلا میں تہاڈا چاکا اپنا کھول لواں جی تے شیعہ ہی نہیں پہ من۔ اگلے دن حضرت امام رضا دے نام دی میں مجلس پڑھی، میں کہا لوگو اج پیغمبر دے 8ویں خلیفہ دی شہادت، بندے صاحب لان لگ پہ 8واں خلیفہ کہڑا۔ ساڈے بھی ہولی ہولی سن سن کے نا چار خلیفے تے اسی بھی اس طرح ہو گئے ہیں۔ اے قرآن ہے یہ تے دو ہاتھ، اے مسجد ہے، اتنی پاکیزہ ماحول ہے، سید بھی موجود ہے، تیاں پینا بھی موجود ہیں، ادوں اگے تے نیا کوئی نہیں ہوں۔ تیاں دا بندے میڑا پاندے نے، سیداں دا پاندے نے تے قرآن دا پاندے نے، تریویں شے میں موجود نہیں تے باپ وضو کھنا تے دوویں ہاتھ میرے قرآن تے نے۔ یقین ہی کرنا ہی مینوں اس قرآن دی عظمت دی قسم ہے مولوی، نبی 4 خلیفے چھڈ کے نہیں گئے، 12 خلیفے چھڈ۔ مولا کائنات انہوں جزائے خیر دے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا میں تم میں 12 خلیفے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اگر آکھو تو میں وہ سورہ مائدہ دی آیت بھی پڑھ دیں جہدے دے تحت پیغمبر اسلام نے فرمایا، اور کمال تسی دیکھو گے کہ سورہ مائدہ دی جس آیت دے تحت خلیفے نبی 12 چھڈ گئے نا، حد مک گئی ہے۔ پتہ نہیں یہ ترتیب کوئی اللہ دیتی ہے، بندیاں میرے علم چ نہیں جی، مینوں اتنا پتہ ہے کہ سورہ مائدہ دی آیت دا نمبر بھی 12 ہے۔ یار سورہ مائدہ دی آیت دا نمبر، یہ نمبر اساں لائے نے، اگے ہی لگے لگائے نے۔ کنویں نمبر آیت ہے جی؟ 12۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُ مُثْنَىٰ عَشَرَ نَقِيبًا، اور البتہ تحقیق اللہ نے وعدہ لیا بنی اسرائیل سے کہ ہم نے تم میں 12 سردار کھڑے کیے ہیں۔ ایک میرے کو جڑا تشریح ہے، یہ تشریح ہے جناب حضرت از مولانا شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی۔ یہ محرم دے نیڑے حوالہ دے چھڑنا چاہیے تاکہ کسی نے شک شبہ نہ رہے، مطلب کولوں گلاں بناندے نے۔ یہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی فرماندے نے جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام نے کہا کہ وعدہ تو ان سے ہوا تھا جو بنی اسرائیل تھے، ہمیں کیوں سنایا جا رہا ہے کہ ان میں 12 چھوڑے گئے تھے سردار؟ محمد نے فرمایا میں بھی تو 12 ہی چھوڑ کے جا رہا ہوں۔
ہوئے ہوئے تسا غور نہیں فرمایا، میں بھی 12 چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اے جملہ شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی دا ہے تے دیکھو جی لکھے دیو بندیاں چھاپیا دیو بندیاں تے پڑھ کے میں شیعہ کو داد لن لگا، صاحب لا لو لکھن والے بھی دیو بندی۔ کئی باری دیگ پکائی کسے ہوندی ہے، پیسے کسے لائے ہوندے نے تے ونڈن والا داد لیندا ہے، پا مینوں بھی دیں پا، او پا او کھواندا جڑا ونڈدا ہوندا، لکھیا کسے بنایا کسے کلیا کسے تے داد میں تواڈے کول لین لگا۔ حالانکہ دیوبندیاں دی لکھی گل تے شیعہ کتھے داد دیندے نے، لیکن کمال ہے وہ فرماتے ہیں پیغمبر اسلام نے فرمایا اے جی فرماتے ہیں میرے 12 خلیفہ ہوں گے اور ایک قوم سے ہوں گے، ہائے ہائے ایک قوم سے ہوں گے، ایک نسل دے ہون گے، ایک خاندان دے ہون گے، ایک نسل دے ایک خاندان دے۔ لے بھئی ساڈے والے 12 چھڈ کے تو کوئی کٹھے 12 ایک نسل دے وکھا، ہوئے ہوئے کٹھے 12 ایک اصل دے وکھا جڑے اساں 12 مننے نے۔ قرآن تے میرے دوویں ہاتھ نے، پہلے تے بھی صدقہ حرام ہے آخری تے بھی صدقہ حرام۔ اور جڑا جملہ دیوبندیاں لکھیا تواڈے کو داد لین لگا، دل کرے تسی داد دیو ہی نہ، میں سے میرا دل ہے تو ہاں دینی تھا۔ وہ کی فرمانے اس کہ حضور نے فرمایا میں ایک قوم سے 12 خلیفہ ہوں گے میرے بعد، آئے ہائے فرماتے نے پہلی امتیں ذلیل ہوئی ان 12 کو چھوڑ کر، میری امت ذلیل ہو جائے گی ان 12 کو چھوڑ کر۔ صدقہ جامع اللہ کنے نبی چھڑ گئے نے جی خلیفے 12۔ آج اسی دن پہ منانے ہیں 5ویں خلیفہ دا، اوہی نبی دا 5واں خلیفہ ہے، اوہی ساڈا 5واں امام ہے تے 5واں اللہ دا ولی۔ جنہوں شک ہوئے ایک باری میرے لو ویکھے، انہاں چو پہلا بھی محمد ہے، ہون بندے پریشان ہوندے نے یہ سارے نو محمد بنتے نے۔ اوے اللہ دے بندے یہ سارے نبی نہیں محمد نے، سارے نبی نہیں محمد نے، سارے رسول نہیں محمد نے۔ یقین کرو جڑے 12 اساں مننے نے وہ 12 دے منن دی پاویں مجبوری سمجھو تے پاویں عقیدت، اساں 12 اس واسطے مننے نے امام کہ اسی پہلے مصطفیٰ نو امام من گئے۔ ہن کو بندہ آکھے گا جب مصطفیٰ امام نے تو امام 13 ہونے چاہیے، ہاں 13 ہی نہیں امام، یہ مصطفیٰ دے 12 نائب نے۔ اے میرے پیغمبر دے 12 نائب نے، چونکہ جدے نائب نے او محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، او محمد ہے۔ اگوں اسی مجبور ہاں، قرآن دی سانو قسم ہے اساں صحابہ دی مخالفت وچ 12 نہیں منی۔ میں ڈردا نہیں پہ آندا، میں حقیقت پہ دسنا، جڑے بندے نو ساڈے خلاف کیتا گیا پہ صحابہ دی مخالفت چ اے علی نو من گئے نے، حسن حسین نہ، صحابہ دی مخالفت چ اساں 12 نہیں مننے۔ ساڈی مجبوری یہ وی کہ جدی جگہ تے آ رہا ساڈا او محمد سی، ہوئے ہوئے جدی جگہ تے آ رہا ہے وہ محمد سی۔ محمد نے تعریف کیا گیا، جس کی بد تعریفی نہ ہو سکے اسے محمد کہتے۔ یہ مطلب ہے جڑیاں تعریفاں پہلے چ نے وہی تعریفاں درمیان والے چ نے، وہی تعریفاں آخری چ نے، وہی تعریفاں ساریاں چ نے۔ تاں فرمایا ساڈا پہلا بھی محمد ہے، ساڈا آخری بھی محمد ہے، درمیان والا بھی محمد ہے، تے سارے محمد ہاں۔ دلیل تے ہاں جڑے بندے نو ہنگلاٹ پہ آوندے نے کم سے کم اس داد دے روڑے چ جاگ جائے، دیاں دلیل۔ حضرات پہلا بھی محمد مان، آخری بھی محمد، فضیلتیں دیتا ہے اللہ، اس نے پہلے کو بھی وہی فضیلت دی ہے اور آخری کو بھی وہی فضیلت دی ہے۔ دلیل دیا، ایک انسان اکمل گزرے ہیں حضرت عیسیٰ، مردہ بھی زندہ کرتے تھے، پرندہ بھی بنا کے اڑاتے تھے،
ماں کے پیٹ سے اندھے کو شفا بھی دیتے تھے، کوڑی کو ٹھیک کرتے تھے، مردے کو بھی زندہ کرتے تھے۔ حضرات فضیلتوں کا معیار دیکھیے، ہم نے جو پہلے سے آخری تک محمد مانا ہے وہ عیسیٰ پہلے کے بھی پیچھے تھا، آخری کے بھی پیچھے ہوگا۔ مولا کائنات تو جزائے بہت شکریہ قبلہ، نہایت مہربانی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صدقے جاؤ، پہلے کے بھی پیچھے تھا، آخری کے بھی پیچھے ہوگا۔ فضیلتیں کون عطا کرتا ہے؟ اللہ۔ نبی تو بعد نبوت نہیں، خلافت ہے۔ نبی تو بعد رسالت نہیں، خلافت ہے۔ قرآن چو پڑھیے پھر خلیفہ کنوں آندے نے؟ جنہوں خلیفہ نبی دا آندے نے انہوں ساڈا امام آندے نے، انہوں اللہ دا ولی آندے نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اللہ نے ابھی بندے نہیں تھے تو اعلان کیا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ میں پہ آنا آجے بندے کوئی نہیں سن، بندے جدی نسل چونے وہی کوئی نہیں سی۔ پوری دنیا اولاد آدم بچوں ہیں، حضرت ابا جی اجے کوئی نہیں سن، تے اللہ فرمایا میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تے جڑے ہے سن صحیح کوئی فرشتے سن تے جن سن، جن ہے سن یارا، جن ہے سن، فرشتے بھی ہے سن۔ انہاں وچ ہی اللہ نے آکھیا میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہاں کو کیا کیا؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ یہ دا پنجابی ترجمہ یہ بندا ہے کہ جنہاں دے وچ اللہ بنان لگا سی خلیفہ انہاں آکھیا رہن دے۔ یہ دو مختصر میں نہیں کر سکتا، میں سارا ترجمہ نہیں کیتا۔ انہاں کیا فساد ہو جائے گا، لڑائی ہو پائے گی، تسبیح تیری اسی بدا دینے ہاں، حمد تیری اسی زیادہ کر دینے ہاں، اینوں رہن دے۔ جنہاں مننا سی بندیاں خلیفہ وہ اجے ہے نہیں سن، تے جڑے ہے سن انہاں نوں لوڑ کوئی نہیں سی۔ تواڈے سنن تو صدقے ہیں، جنہاں مننے اگوں اولاد آدم نے انہاں دا نام نشان بھی کوئی نہیں۔ مسلمانوں میں ادوں دی پہ گل کرنا جدوں حضرت آدم دی اجے منگنی بھی نہیں سی ہوئی۔ کوئی آپ ہی کوئی نہیں سن تو منگنی کتھوں ہونی سی؟ نکاح بعد چویا تو اولاد بعد چوئی۔ میں کیا اللہ بندے تے کوئی 10-12 بنا لے، کم سے کم پتہ تے لگے خلیفہ کنہ دا ہے۔ 10-12 تے بندے بنا لے، فرمایا خبردار بندے پہلا بنا لا تے خلافت مگروں دیاں، تے 10-12 بھی بکھرے بکھرے لگے پھرن کہ اسی کٹھے ہوواں گے تے خلیفہ بناواں گے نا۔ ہائے ہائے تساں غور ہی نہیں فرمایا، 10-12 بھی لگے پھر دے کہ اسی کٹھے ہوواں گے تے خلیفہ بناواں گے۔ فرمایا ابھی بندے نہ تھے خلافت تھی، ابھی لوگ نہ تھے خلیفہ تھا، تاکہ کائنات کو پتہ چلے کہ ہم خلیفہ بندوں کے اجماع سے نہیں بناتے، اپنی رضا سے بناتے۔ ہوئے ہوئے مولا تانوں جزائے خیر دے۔ صدقے جاواں میں خلاف پہ پڑھنا، میرا ٹائم بڑا ہو گیا، میں پنجویں دی بارگاہ چھیتی آنا چاہنا۔ اے سارے آندے سن نہ بنا، کون؟ جن، جن کی آندے سن نہ بنا، تے فرشتے نہ بنا۔ اے زیادہ سن، میں نہیں پتا کتنے سن، ہے سن بہت۔ قالو دا میں نے سب نے کہا، انہاں سب نے آکھیا نہ بنا تے ایک نے آکھیا میں بنانا۔ اے مجمع دسے اے سب دی چلی ہے کہ ایک دی؟ ایک دی۔ اے سب نو مولویاں دی زبان چ دھیان نال بچے سننا، تسی بچے اجماع امت، بندے کٹھے صلاح کر کے کو کام کرن تے انہوں آندے نے اجماع امت، ساری امت جمع ہو گئی ہے تو انہیں جمع ہو کے آکھے۔ ادو امت چ یا تے فرشتے سن تے یا جن سن، تے جڑا لانتی ہویا نا بعد وچ اجے وہ بھی لانتی نہیں سی۔ آئے ہائے میں بیانا سجدہ دا انکار کر کے لانتی ہویا نا، اجے عزازیل دے بھی لانتی ہوندا کسے نو پتہ
نہیں سی. اللہ فرمایا میں خلیفہ بنان لگا. انہیں آخیا نہ بنا. اس ویلے سارے بے گناہ سن, فرشتے بھی تے جن بھی. معصوم فرشتیاں رل کے آخیا رہن دیو. اللہ فرمایا میں خلیفہ بنانا ہے تو میں بنان لگا. انی عالم ما لا تعلمون. چپ ہو جاؤ, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. ہوں دسو جی, ایک دی منی گئی ہے کہ اجماع دی؟ گھر جا کے سوچی جہاں اللہ نوریاں دا اجماع برداشت نہیں کرتا, عرب دیاں بدواں دا اجماع برداشت. ہائے ہائے مولا تانوں جزائے خیر دے. یہ سارے کہہ رہے سن نہ بنا, تے اللہ نے بنایا ہے. اللہ نے بنان تو بعد سارے پھر کٹھے کر لیں. اللہ فرمایا کٹھے ہو جاؤ سارے. انہیں کہا جی ہن کی ہویا ہے؟ اللہ فرمایا میں فقال انبئونی باسمائی. ہاں میں نہ پوچھن لگا, جو میں پوچھنا دسو, جو میں پوچھنا دسو. وہ اگے ہی مکے سن. انہیں آخیا قالوا سبحانک لا علم لنا. یار نہ ترجمہ تو سارے ہونے ہوتا ہے. بولو یہ کی ترجمہ ہے؟ لا علم لنا. صدقے جاؤ قبلہ, بہت شکریہ. ہمیں کوئی علم نہیں, ہمیں کوئی علم. تیرا کی خیال ہے قرآن تراویاں واسطے اتریا سی؟ قرآن ختمہ واسطے اتریا سی؟ اور قرآن تیری میری ہدایت واسطے اترے ہیں. اللہ تینوں دسنا کی چاہتا ہے؟ اللہ فرماتا بولو جو میں پوچھتا ہوں بتاؤ. انہاں کہا لا علم لنا, اسی پہ آنے سانو علم کوئی نہیں. فرمایا علم نہ ہوئے تے خلافت وچ مشورے نہیں دئی دے. مینوں آندے نہ بنا. حضرات ضروری اعلان سن لو, اے بے علم تے خلافت وچ مشورہ نہیں دے سکتا. جاہل خود کیسے خلیفہ ہو جائے؟ کنے نام دسے نے سارے؟ جلدی بولو کنے نام دسے نے؟ اللہم صلی اللہ محمد. اے نا کنے دسے نے؟ کالا یا آدم, اللہ نے کہا آدم جی, انبیوہم باسمائہم, تو ان کے نام بتا. حضرت آدم کہنے لگے جی مینوں نا نہیں آتا تو میں خلیفہ ہے نہیں ہو گیا. انہاں کہا پھر دس کنے دسے نے؟ بولو یار حضرت آدم دسے نے, ملائکہ نہیں دسے, فرشتیاں نہیں دسے, جنہ نہیں دسے. رکھ بھائی مولوی میرے آنگو قرآن تے ادھر ہاتھ میں رکھنا, ادھر تو رکھ. اے آدم چکے ہے کہ فرشتے چکے؟ بولو 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 یار. آدم ملائکہ دے سامنے چکے ہے یا ملائکہ آدم دے سامنے؟ لہذا خلیفۃ اللہ اسے کہتے ہیں جس کے سامنے جن بھی جھک جائیں ملائکہ بھی جھک. ہاں کرو معیار قائم. 10 خلیفہ کنوں من نہیں جدے سامنے ملائکہ جھک جان انہوں آندے نہیں خلیفہ. تے جنہ دے گھر فرشتہ پھیرا پائے تے سارے جی رون لگ پین. جنہ دے گھر فرشتہ پھیرا پائے تے سارے رون لگ پین. اس سارے گھر چوں خلیفہ کوئی نہیں ہو سکتا. خلیفہ اس گھر چوں ہوندا ہے جنہ دے بوئے تے کھلو کے فرشتیاں دا سردار رکھے انا خیات الحسنین. اے خلافت والا بیڑا, اے خلیفیاں دا بیڑا, اے خلافت والیاں دا گھر. دوجی گل کر رہے ہیں جن چکے نے کہ نہیں؟ یار چکے نے کہ نہیں؟ پھر بند نے پنجابی بولتا ہے, پنجابی تو سواد ہی بڑا ہے. حضرات جدے سامنے جن چک جان او نبی دا خلیفہ ہوندا ہے, جنوں جن چمبڑ جان او نبی دا خلیفہ نہیں. مہربانی اے جڑے جن چمبڑتے نے تانوں پتہ اتھے جنیاں بندے نوں جن چمبڑتے ہیں وہ سارے دے وچ کوئی مطالبہ ہوندا, جن کوئی نہیں ہوندا. کوئی مطالبہ ہی ہوندا ہے. اور جنوں جن چمبڑدا او دا کوئی مطالبہ ہوندا, او دا من جی تے جن نکل جاندا. تے جڑا بیبییاں نوں جن چمبڑدا ہے او صرف اپنے شوہر نوں چپیڑا مارن واسطے چمبڑدا. جڑی بیبی نوں غصہ چڑھدا ہے نا, سخت بندہ ہوے, سخت بندیاں دیاں بیویاں نوں پھر جن چمبڑ جاندا ہے. او پھر انہیں پہلے ہی دسیا ہوندا ہے کہ جے جمعرات نوں میرا ہاتھ اٹھ گیا تے معاف کریں, او حاضر ہوئے ہوندے. میں بڑے بڑے سخت بندے جمعرات نوں گھروں مار کھاندے ویکھے نے.
تو پھر پوچھیا انہوں بھائی جی تو بیوی کو مار کھا لیے؟ وہ آتا وہ تو بڑی بھلی مانس ہے، وہ کنجر حاضر ہوئے ہوں نے نا جمعرات اتنے جنیا چمبڑتے ہیں وہ تو سجدہ پتا کیویں کٹتے ہیں۔ ویسے میں پوچھا کہ جن کٹنا وہ میں کیا جن بندے پڑ جاتا ہے؟ انہیں آخیا پی جاتا ہے۔ میں کیا ویسے جن اگ کا بنیا ہے تو بندہ مٹی کا بنیا ہے، یہ اگ جدوں بجھانی ہوے مٹی دے وچ دئی دی تو اونجی بجھ جاتی ہے، چمبڑتا کیویں ہے؟ وہ اگ نو مٹی چ دئیے تو اگ بجھ جاتی، مٹی اتنے سٹیے تو اگ بجھ جاتی، یہ چمبڑتا کیویں؟ ہو سکے چمبڑ جاتے ہیں۔ وہ میں جب چمبڑ جاتے ہو گے تیرا کم چلیا، یہ کٹ دے کیویں ہو سکے نا دے علی پڑھ کے۔ میں کہ ہن پتہ لگا ہی خلیفۃ اللہ کنوں آندے نے۔ ٹائم زیادہ ہو گیا، ہن اتنے بحث نو روکنا۔ جی دسو وہ ملائکہ نے سوال کا جواب دیتا ہے کہ آدم نے لو جی ایتھے خلافت دی بحث مکانا تے پنجویں دا ذکر کرنا۔ قرآن تو میرے دو ہاتھ نے۔ آدم کا جواب دے دینا اور ملائکہ کا جھک جانا دلیل ہے۔ حضرات اہم اعلان سنیے، ہمیں کعبے کے رب کی قسم پوچھنے والے خلیفے نہیں ہوتے، بتانے والے خلیفے ہوتے۔ مولا کائنات تانوں جزائے خیر دے، پوچھنے والے خلیفے نہیں ہوتے۔ اگر کوئی خلیفہ ہو کے پوچھتا نظر آئے، اگر کوئی خلیفہ بن کے کسی دوسرے سے پوچھتا نظر آئے تو میں کچھ نہیں کہتا، لیکن خیال رکھنا پوچھنے والا بندوں کا بنایا ہوا ہے، بتانے والا اللہ کا بنایا۔ صدقے جیڑے بندے نو ساڑھے تے 12 دا غصہ ہے، کلاشن کوف نہ چلا، راہ نہ مل، چوری فائرنگ نہ کر، سبیلاں چ زہر نہ پا، اون جسید من جانے ہیں جنہوں منانا ہی منا۔ دکھ ہے یہ نا 12 نو مندے نے تجھے نہیں مننے ہیں، کیوں نہیں مند؟ آ جا دلیل نال منوان، تکے نال تے نہ منوان۔ میں 12 دا بوا چھڑ دینا آج ہی، اللہ نہ کرے چھڑ دینا، شرط ایک ہی ہے، منو انہاں 12 دے متعلق علی علیہ السلام تو لے کے تے مہدی علیہ السلام تک جنہ چر ظاہری زندگی حضرت طیبہ سامنے رہن، مہدی علیہ السلام انہاں 12 دے متعلق کائنات دیاں صابر جائیاں لائبریریاں پھول کے مینو ایک موقع دس انہاں 12 نے کسے کو مسئلہ پوچھیا ہوئے؟ مولا تو جزائے خیر دے۔ اے دسن والے نے، اے پوچھن والے نہیں۔ لو جی بحث ہو گئی ہے 47 منٹ۔ ہوں میرا دل کرتا ہے کہ اپنے امام دے قریب ہو کے میں ایک جملہ کہہ دیں۔ شام تو ایک دفعہ واپس میرے مولا باقر علیہ السلام آ رہے سن، ایک راہب سال بعد باہر نکلتا سی، وہ دی زیارت واسطے بندے جاندے سن، بڑا عبادت گزار سی، عیسائی راہب سی، سال بعد باہر نکلتا سی۔ وہ ادھر نو نکلیا سی باہر، بالکونی دے اتے کھڑا سی، ایک جمع غفیر عیسائیاں دا وہ دی زیارت واسطے کھڑا سی، انہیں باہر آنا سی۔ اس جتھے رش مکدا سی نا، اتھے میرے امام محمد باقر کھڑے ہو۔ کتھے؟ جتھے آخری بندہ رش پہ مکدا سی نا، اتھے میرے امام شام چو واپس آ رہے سن کسی کم واسطے۔ بات دی گل یہ میرے مولا دے بچپن دی گل نہیں، بات دی گل میرے مولا واپس آ رہے، شام تک کوئی سفر سے واپس آ رہے، او آخر تے میرے امام کھلو گئے۔ پتہ نہیں اگلا واقعات پڑھ کے فضیلت تک کی معیار بڑھنا ہے، تو امام محمد باقر علیہ السلام دی کیویں دی شان نکلنی اگلی گل ہے۔ یہ باہر آیا نا، یہ سارے عیسائی یہ دی زیارت کر رہے سن، اس اتنے کلو کے سیدھا اشارہ کر کے کہ من انتا، تو کون ہے؟ تو سا سوچیا ہی نہیں میں کی پڑھے؟ وہ یار ایک باری سوچو تو صحیح۔ انہیں بندے بیٹھے نے، میں اتھوں نکلا تو اتھے جا کے پیچھے جا کے بندہ کھڑا ہے، انہوں آکھاں تو کون ہے؟ یہ مطلب ہے کہ میرے ذہن چ ہوئی ہے، میرے ذہن چ ہوئی ہے۔ کہنے لگے من انتا، تو کون ہے؟ اے تیری کسر نفسی تو ساری کائنات ہی وار دیواں، جدی زیارت واسطے سارے عیسائی لکھاں دی تعداد چ کٹھے ہوئے سن، او سا کہ من انتا، تو کون ہے؟ فرماندے نے عبد خدا۔ واہ بھائی واہ،
مولا تانوں جزائے خیر دے وے۔ کہنے لگا تو کون ہے؟ فرمایا میں ہوں عبد خدا۔ کس امت سے تیرا تعلق ہے؟ میرے مولا فرماتے ہیں امت مرحومہ سے۔ مرحوم موئے نو نہیں آندے، مرحوم انہوں آندے جڑا رحمت چاہے۔ آج جنہیں مرحوم بیٹھے ہو صلوات پڑھو۔ اللہ محمد کیا بات ہے، بڑی مہربانی سمجھانے واسطے آکھے۔ اوے مرے نو نہیں مرحوم آندے، کئی باری بندہ مر بھی جاندا، جے ٹوری جہنم وچ گیا مرحوم کیویں ہو جائے؟ اللہ دے بندہ جڑا رحمت وچ انہوں مرحوم آندے۔ میرے مولا فرماتے ہیں میرا تعلق امت مرحومہ سے ہے۔ سامنے کھلوتا سی عیسائی حیران سن کہ اسی تانوں ویکھن آئے ہاں تے تسی اینوں پہ ویندے ہو سکے۔ دوسری بات میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ عالم ہیں؟ تسا سوال نہیں سنیا، کدی تسا جواب سن لیا نا اس خاندان دی قبلہ عالی ظرفی ذہن چاہے خیر سوال اس کی تک آپ عالم ہیں؟ کیا امام آندے میں عالم ہوں تو گل ٹھیک نہیں سی؟ اور امام آندے میں عالم ہوں تو گل ٹھیک نہیں؟ انہیں تو بڑا عالم کہڑا ہے؟ نہیں تو میں قرآن دی آیت پڑھ دینا، سورہ مبارکہ نحل دی آیت ہے۔ اللہ فرماتا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو۔ میرے پنجویں امام دی بارگاہ چ بندہ آیا، کہنے لگا میرے امام یہ اللہ کہتا ہے پوچھو ان سے جو اہل ذکر ہیں، یا نابی المودت، تفسیر کشائف، تفسیر کشف البیان، فصحو المحمہ۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں نحن اہل ذکری، ہم ہی وہ ہے جو اہل ذکر ہے۔ جب نہ پتا چلے تو ہم سے پوچھ لیا کرو۔ جب امام ہی اہل ذکر نے تو اس پوچھے آپ عالم ہیں؟ امام کہہ سکتے سن نا میں عالم ہوں۔ ظرف دسا ظرف کی ہائے ہائے میں لفظ تے غور کرن دا دی۔ آپ عالم ہیں؟ میرے مولا فرماتے ہیں جاہل نہیں ہوں۔ ہائے ہائے صدقے جانا اتنے بندے ترے جماعتاں پڑھ دیں نے عالم میں ہی ہوں، عالم اور کون؟ امام فرماتے ہیں میں جاہل نہیں ہوں۔ اس تیسرا سوال کیا؟ کہنے لگا کچھ پوچھنا چاہوں تو پوچھ سکتا ہوں، کچھ پوچھنا چاہوں تو پوچھ سکتا ہوں؟ اے تیری جتی تو سکلین وارا۔ میرے امام فرماتے ہیں پوچھ، ہم آئے ہی بتانے کے لیے۔ ہائے ہائے جو پوچھنا چاہتا ہے پوچھ، ہم آئے ہی بتانے کے لیے۔ میں اس بندے دی معرفت تو حیران ہاں کہ کسے دسیا نہیں کہ اے امام محمد باقر نے، کسے دسیا نہیں یہ نسل رسول ہے۔ وہ گزرتے نے پہ آخر تے کھلوتے نے، پتہ نہیں انہوں کتھوں پتہ لگ گیا چہرہ ویکھ کے۔ جی میں دی معرفت تو حیران ہاں کہ بلا چہرہ ویکھ کے تے انہوں پتہ لگ گیا۔ مینوں یہ پتہ نہیں پہ کنا عابد سی، کنا عبادت گزار سی، کنے مراقبے کیتے سن۔ کہنے لگا کوئی سوال کرنا چاہاں تے کر سکنا؟ میرے مولا فرماتے ہیں جنہیں تو دل کر دے کر لے۔ کہنے لگا صرف 3 سوال کرنا چاہنا، تے وقت بھی تقریباً انہیں نہیں ہے کہ 3 سوال پڑھے جان۔ کہنے لگا پہلا سوال مولا فرماتا دس، کہنے لگے وقت دسو جڑا نہ دن وچ تے نہ رات وچ۔ اس وقت وچ 3 صفتاں نے، بیمار نو آرام آ جاندا ہے، رات دے جاگے نو نیند آ جاندی ہے، عابد وچ ذوق عبادت بیدار ہو جائے۔ بیمار نو کچھ آرام آ جاندا ہے، رات دے جاگے نو نیند آ جاندی ہے تے عابد وچ ذوق عبادت بیدار ہو جاندا ہے۔ وہ وقت شب و روز وچ کیڑا ہے؟ نہ وہ دن چ شامل ہے نہ وہ رات وچ شامل ہے۔ میرے مولا نے فرمایا وہ طلوع فجر اور طلوع آفتاب کا درمیانی وقت۔ ہائے ہائے صدقے جاما تھوڑے سنن تو صدقے، طلوع فجر اور طلوع آفتاب کا درمیانی وقت ہے جب رات کا جاگا ہوا بھی سو جاتا ہے، بیمار کو تھوڑا آرام محسوس ہوتا ہے، اور عابد نہیں سوتے، ان کا ذوق عبادت جاگ جائے۔ ہائے ہائے مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ دوسرا سوال کہنے لگا جی میں ایک سوال اگلا کرنا ہے کہ جنت وچ لوکاں فروٹ کھانا ہے؟ فرمایا کھانا ہے۔ پجے پرندے کھانے نے؟ فرمایا کھانے نے۔ اتنے خوراکاں کھانیاں نے، انار سیب کیلے؟ فرمایا کھانے نے رج کے۔ انتہا ہے اچھا جی جدوں بندیاں کھا پی بہنا ہے تو پیشاب کتوں کر؟
تسی پریشان ہو گئے ہو، گل امام نال ہو رہی، تساں نہیں پریشان ہونا۔ امام مسکرا کے فرماتے ہیں اتنے کھان پین کے صحیح لوگ، لیکن پیشاب کشوب دی حاجت ہی نہیں ہوگی۔ اللہ دیا بندیا، وہ جنت پلیداں دا تھان نہیں۔ وہ کہنے لگا جی میں سوال یہ پہ کرنا کہ جڑا کھائے پیے گا، کھائے پیے گا، فرمایا کھائے پیے گا، شہد کھائے گا، کھائے گا، دودھ پیے گا، پیے گا، پانی پیے گا، تے نہرا جو پیے گا، شراب پیے گا، شرابن طہورا، تے فروٹ کھائے گا، تے پیشاب فرمایا نہیں کرے گا، حاجت نہیں ہوے گی۔ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا جیسے ماں کے پیٹ میں ہو سکتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ خوراک لیتا ہے، پیشاب کی حاجت نہیں ہوتی۔ صدقے جامع مولا تعالیٰ کے ساتھ ہے، صدقے جامع بابا جی۔ فرمایا وہ اللہ جو ماں کے پیٹ میں بچے کو خوراک دیتا ہے لیکن پیشاب کی حاجت محسوس نہیں ہونے دیتا، وہی اللہ ہے جس نے جنت بنائی ہے۔ وہاں لوگ کھائیں پئیں گے لیکن حاجت پیشاب نہیں ہوگی۔ تہاڈی کیا بات ہے، میرے امام دی کیا بات؟ کہنے لگا تیسرا سوال ہے، دو بندے سن، ایک دن پیدا ہوئے نے تے ایک دن ہی دوویں فوت ہوئے نے، ایک دی عمر 50 سال سی، ایک دی 150 سال۔ صدقے جاواں۔ کہنے لگا جی دو بندے سن، دوویں سکے بھرا سن، ایک دن پیدا ہوئے، جڑواں پیدا ہوئے نے، دو بھرا سن تے ایک دن ہی دوویں فوت ہو گئے۔ اللہ فوت بھی ایک دن ہی کیتا ہے، ایک دی عمر 50 سال سی تے ایک دی 150 سال سی، وہ دو کہڑے؟ ساڈا یہ حال ہو گیا تو اتنے کی حال ہوا؟ ہائے ہائے تیری جتی تو جہان واراں۔ فرمایا دونوں کو جانتا، ہائے ہائے دونوں کو جانتا ہوں۔ کہنے لگا کون؟ فرمایا ایک عزیز سی، ایک عزیر سی، یہ دوویں سکے بھرا سن، ایک کٹھے جمے نے۔ ایک دن ایک بھرا نے اللہ کو پوچھیا مردے نو زندہ کیویں کرے گا؟ وہ کھوتے تے سوار سی، نال سروٹی بدھی سی، اللہ انہوں مار دیتا، وہ فوت ہو گیا۔ دوجا چنگا پلا سی، 100 سال بعد اللہ اٹھایا تے اللہ فرمایا کنا کچھ ہویا ہی ستیاں؟ کہنے لگا جھٹ کو ہویا؟ فرمایا جھٹ نہیں ہویا، کھانا ویکھ تے جا کے سکہ ویکھ، وہ بھی تبدیل ہو گیا۔ 100 سال لنਘ گیا، 100 سال لنਘ گیا۔ وہ 100 سال گزریا سی، دوجے دا کوئی نہیں سی گزریا۔ جدن فوت ہوئے نے وہ 150 سال دا سی، ہائے ہائے، تے دوسرا پھر 50 سالاں دا سی۔ وہ دو سن، جڑا اس اعلان کیتا او سنو تے مینوں اجازت دے دیو۔ دوویں ہاتھ بلند کر کے کہنے لگا مجھے عیسیٰ کے رب کی قسم، جو حکومت کر رہا ہے وہ خلیفہ رسول نہیں، یہ خلیفہ رسول ہے۔ محمد کا خلیفہ بھی یہ ہے، امت کا امام بھی یہ ہے، اور اللہ کا ولی بھی یہ۔ اے نبی بھی دستے رہنے، علی بھی دستے ہی رہنے، حسن بھی دستے ہی رہنے، حسن عسکری بھی دستے ہی رہنے، اے خاندان دشمن بھی آئے نے تے دستے ہی رہنے، جڑا پھسیا پوچھن آیا یہ دستے ہی رہنے، جنہیں دعویٰ کیتا ہے نا میں اہم ہاں تے نہیں پتہ لگا، انہاں نو آ کے پوچھیا، انہاں اے نہیں آکھیا تو دعویٰ کیوں کیتا؟ فرمایا ہم بتانے کے لیے آئے ہیں، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ اللہ دیا بندیا جنہ دے کروں تعلیم لئیے انہاں دیاں تیاں نو نہیں ماری دا۔ اس خاندان نو اجر دیتا ہے مسلمان۔ جنازہ ہے اس امام دا، میرے مظلوم امام دا۔ ایڈ دو امام ساڑے گزرے نا، چوتھا امام تے پنجواں امام، انہاں دے متعلق میں ایک جملہ آنا ہونا، وہ کہہ دینا شاید کسی دا آنسو قریب آ جائے۔ لمبی مجلس نہیں، میں تواڈے کول 58 منٹ پڑھ چکا ہوں، میں لمبی مجلس نہیں پڑھ سکتا، 2-3 جملے صرف آنسو آ گیا تے جنازہ وینے۔ دعا کرو عید دے نیڑے کسے گھر لاش نہ، جنہ گھراں چ عید دے نیڑے لاشاں ہوندیاں نے انہاں گھراں چ عیداں نہیں ہوندیاں۔ خدا دی قسم مینوں انہاں دکھ ہوندا، میں پڑھنا نا اخباراں چ بچہ اتھے ڈب کے فوت ہو گیا، پکنک تے گیا بچہ ڈب گیا۔ میں سوچنا یا اللہ ہدایت دے بچیاں نوں، انہاں نوں پتہ ہی نہیں ساڈا ملک کی ہے،
نہ انہوں پتہ میں اماں دی نظر چ کی ہاں میں بھیناں دی نظر چ کی ہاں جنہیں انج کرتے ہیں انہوں اپنی قیمت دا اندازہ نہیں زندگی بھر بھیناں دی روندیاں گزر جاندی ہے ماواں دی روندیاں گزر جاندی ہے میرے عزیز دوستو میں ایک نہر تو گزریا ایک بی بی بیٹھی سی تے رش بڑا سی میں کی ہے کہنے لگے بچہ ڈب کے مر گیا اے ماں ہے میں کہا انہوں آکھو کٹ ہو جا اندر جاندی نہیں میں افسوس کر کے چلا گیا اگلے دن واپس گزریا پھر ہیڈ قادر آباد بندے کٹ گئے سن رش مک گیا سی 4 5 6 بندے سن وہ بیٹھی سی اتھے ہی نہر وچ نہ لتاں لمکا کے انج بیٹھی بندیاں پھڑ کے رکھے فوجی پہ لاش لبدے سن میں قریب گیا میں کیا بھائی جی نہیں ملی لاش کہنے لگے لبدے نے پہ میں کیا بھین والی کر نہیں گئے کہنے لگے نہیں جانتے میں کیا میں گل کراں انہاں کہ تسی مسافر ہو شاید سن لین تسی میں ایڈا وڈے حوصلے دی گل کیتی نا میں کیا بھین جی میں مسافر ہاں آ قرآن میرے کول ہے میں تانوں ایک گل دسن گھر تساں جانا مرضی نال اللہ وحدہ لا شریک او قادر مطلق ہے جڑا کئی سال بعد مچھی دے پیٹ چوں یونس نو زندہ کر وہ قادر مطلق ہے وہ کڈ سکتا زندہ 10 دنوں بعد بھی زندہ کر سکتا ادو وڈی حوصلے دی گل میرے کو کوئی نہیں سی سچی گل سی نا قرآن دے مطابق میں کہ اللہ قادر ہے وہ زندہ کڈ سکتا ہے تو تسی انہوں انج لگا جویں نہ دیوے چ تیل نہیں پی جاندی تے لائٹ ود جاندی وہ پلٹ کے میرے تو ویکھ کے لگی ویر اللہ تیری زبان مبارک کرے میں کہ اللہ تے یقین ہی میری بہن کہنے لگی پورا یقین ہے میں جی اللہ تے یقین ہی تے گھٹ اڑ جا وہ انہاں میں مجبور انہوں کر دیتا دلیل نہ کہنے لگی ویر جی تو مینوں گل سنائی ہے مینوں کسے نہیں دسی میں اللہ پاک تے یقین رکھنی ہاں میں کہ تو یقین نال گھٹ اڑ جا میرے اللہ کولوں مانگ وہ زندہ کر سکتا یونس نو مچھلی تے پیٹ چ کنے چیر بعد کڈیا دریا تے سمندراں دی سیر مچھی کرتی رہی تے مولا نے پھر اللہ نے زندہ کر دیتا کی پتہ ہے مولا تینوں انج ہی پلٹا دے او دا دل حوصلہ ودیا تے کہنے لگی ویر میں ٹر جانی ہاں تو مینوں مسئلہ دسے تے پرت کے نہ اتھوں ویندی سی انج پھر اتھوں ویندی سی میں کہ ایتھے کی ہاں کہنے لگی آندے نے ایتھوں ڈگا سی کپڑے وہ کول سن کپڑے کچھا پا کے چھال ماری جڑے کپڑے سن وہ کول کپڑے لے کے باہر نکلی تو مینوں گل اس کی کہنے لگی ویر تو مسافر ہے میں تیرے آکھے گھٹ اڑ چلیاں کل دی میں جاندی نہیں سا ایک مہربانی کری تیرے کول قرآن ہے دعا کری جے زندہ نہ لبا تو میرے پتر دی لاش ہی لب جائے میں کہ اما پھر لاش دی حل کیوں کی تھی کہنے لگی اللہ پلٹا دے میں زندہ تے دی مرضی تیسرا دین ہے تے ایک دعا کری نہ ملیا نہ زندہ تے لاش ضرور لب جائے میں کہ کیوں کہنے لگی قبر بنا لوں گی کدی کدی اتھے آگے پتر نہ گلاں کر لوں گی کربل دے ٹپیاں تو لے کے شام تک بی بی رقیہ پوچھتی رہی سجاد کسے دفنائے نے کہ نہیں انہوں نے رون آئے ہیں جنہاں دے جنازے کسے نہیں اٹھائے میں نے ایک بندے پوچھے سی امام محمد باقر دا جنازہ نکلے تے آندے ہو یا حسین حضرت علی دا 21 رمضان نو جنازہ چکو تے آندے ہو یا حسین 5 محرم نو حضرت سجاد دا جنازہ چکو تے پھر آندے ہو یا حسین جنازہ جدہ بھی چک دے ہو 5 رجب نو امام موسیٰ کاظم دا پھر آندے ہو ہائے حسین جدو جوش چاہندے ہو تو یا حسین کیوں آندے ہو میں کویت میں بندے پوچھا سی میں کہ خدا دی قسم پاویں کسے دا پترا چکے پاویں کسے دا مزدوراں چکے پاویں کسے دا گوانڈیاں چکے پاویں کسے پردیسی دا پردیسیاں چکے کسے نہ کسے نے چکیا ضرور ہے حسین او مظلوم ہے جدا نہ کسے بنائے کدی نہ روو کسے غم وچ نہ کسے اٹھائے 9 حصیاں وچ لاش سی جتھوں سجاد گزرے نے تے رو کے فرماندے سن اماں دعا کر تیرا سجاد مر جائے بی بی پاک فرماندے نے نہ اس طرح دی گلاں کر میرے پیو دی نسل دا وارث یہو جی گل نہ کر میرے پیو دی نسل دا وارث حضرت سجاد نے ایک جملہ آکھیا کٹی لاش لو اشارہ کر کے نا حضرت سجاد نے گل کی حضرت امام حسین دی لاش والی اشارہ کر کے فرماندے نے اماں اس پتر نو مر نہیں جانا چاہیے جڑا پیو نو انج چھڈ کے ڈر جائے خدا دی قسم نہ کوئی شرارت ہے نہ کوئی سیاست ہے تے نہ کوئی چندہ کٹھا کرنا ہے جنازہ صرف اس واسطے بنایا تاکہ نبی نو دسیے
یا رسول اللہ سارا جہان تواڈے جنازیاں نو مارن والا نہیں، کچھ لوگ تواڈے جنازیاں نو کنڈا دین والے بھی ہیں، ہے شبیہ مسلمانوں اگر ہو سکے تے کنڈا دے لینا، نہ ہو سکے تو دوروں سلام کر لینا۔ ایک تو میں دساں جنازے نال جس حالت چ بھی بندہ آیا ہوئے بھیناں راضی ہو جاندیاں نے، تیاں راضی ہو جاندیاں نے، ماں راضی ہو جاندی ہے کہ وہ آیا تے ہے سی نا۔ میں تے اہل سنت دوستاں نو ویکھ رہا، میں قرآن کھول کے عرض کر رہا، خالقا انہاں دے ویڑے آباد فرما، انہاں دیاں تیاں دے پردے سلامت فرما، مکروہاں دے قرضے ادا فرما، میرے خالق بیماراں نو شفائے کاملہ اس مجلس دی وجہ تو عطا فرما۔ ہن میں دو جملے پڑھنا، محمد باقر علیہ السلام دے متعلق ایک گل کر لواں، آخری ویڑا ہوئے تے بندے نو گل او یاد آندی ہے جڑی بہت اوکھی ہو، ورنہ بندے نو صرف اپنی پئی ہوندی۔ میں زیادہ گلا نہیں کردا، میرا آنسو آ گیا ہے ایتھے، ہن میں صرف وارث سدنے نے، سدنے ادوں نے جدوں آوازاں بلند ہوئیں، جنازے نکلتے نے آوازاں بلند ہوندیاں، تسی مینوں تھوڑا جہا وقت دینا ہے۔ لوکی وارثاں نو سدن واسطے ادھا ادھا گھنٹہ میت رکھ کے بہ رہندے قبرستاناں چ، اجے بھین نہیں آئی، بھرا باہر سی آوندا پیا، ایئرپورٹ تے اتر گیا، بس آ جاندا تے دفنانے آ جاندا۔ تساں تھوڑا جہا مینوں وقت دینا ہے، مینوں قرآن دی قسم جنازہ بے وارث دا نہیں، وارثاں والے دا جنازہ ہے۔ ایک حضرت زین العابدین علیہ السلام تے ایک میرے مولا باقر العلوم، انہاں دوواں اماماں دے متعلق میں ایک جملہ آنا ہونا، آج جو جملہ سن لو تو مینوں اجازت دے دیو میرے عزیزو۔ یہ دو امام نے انہاں کربلا بھی دیکھیے، بولو صدقے جاواں صدقے جاواں، پھر انہاں کوفے دیاں گلیاں بھی ویکھیاں، پھر انہاں شام دے بازار بھی ویکھے، تے انہاں بازاراں وچ پھپھیاں نو ننگے سر ویکھے۔ ایک گل میں کرنا ہونا، او مسلمانوں انہاں نو زہر نہ بھی دیندے نہ بچنا تے کوئی نہیں سی۔ اور جڑے امام سارا دن شام شام کر کے روندے سا، اتنے خدا دی قسم کوئی میرا امام نہیں جڑا اوکھے ویلے کربلا یاد نہ کیتی ہو، کوئی امام ایسا نہیں جڑے آخری ویلے کربلا یاد نہ کیتی ہوئے۔ حضرت سجاد نو آخری ویلے بابا جی محمد باقر علیہ السلام لائق پتر پیواں دا آخری ساہ ویکھ کے تے گھبرا کے آندے ضرور نے، بابا اب کرا، اور یارا میں لائق پتراں دی گل کر رہا، بابا میں کی کروں، ابو میں کی کروں۔ جدو محمد باقر علیہ السلام نے آخری ساہ لیندیاں پیو نو ویکھیا تے خون ایتھوں باہر آیا نا، ایتھوں دوویں ہاتھ دے کے نا حضرت زین العابدین ایتھے فرماندے نے بابا میں کی کراں، او تیری کریمی تو صدقے، فرمایا مینوں چھڑ دے فضا دا آخری ویلے تر جا، اڈیک دیا پئی کوئی نہیں آیا۔ جڑے ویلے آخری ساہ سن حضرت سجاد تے انہاں اس ویلے اس مظلوماں نو یاد کیتا ہے جڑی انہاں دے گھر دی وفادار سی۔ حضرت امام محمد باقر نو زہر ملی ہے، ایکو لفظ میں آکھنا ہے، جگر کٹ کے باہر آئے، اتنی سخت زہر سی کہ میرے امام دی الٹی نال خون نال تشت برکت تھا۔ خدا دی قسم میرے امام دی ہائے نکلی ہے نا، ہائے جڑے کول سننا عزیز اج دوالے بہ کے فرماندے نے ہائے آکھی جے جگر کٹ گیا جے، سارا سارا جگر کٹیا گیا جے، فرماندے نے میں جگر نو نہیں روندا۔ جڑا جملہ امام دا آخری ایتھے میں وارث سد لین لگا جی، مجلس میرے حصے دی ہو گئی، مینوں آنسو آ گیا۔ پوچھیا انہاں، فرمایا تکلیف جے، فرمایا نہیں، درد جے، فرمایا نہیں، جگر ٹکڑے ہو گیا جے، فرمایا نہیں، زہر اندر کھا گئی جے، فرمایا میری جد دا ورثہ نہیں، ہائے کیوں نکلی جے، فرمایا ہائے اس واسطے نکلی ہے میں ویکھ رہا ہنے میرا کفن بھی ہو جانا ہے، ہنے میرا غسل بھی ہو جانا ہے، ہنے میرے دفن دا انتظام بھی ہو جانا ہے۔ فرماندے نے مینوں وہ ویڑا پیا یاد آوندا ہے جدوں میں تے میرا پاپا شام دی جامع مسجد دی گلی وچ کھلو کے سکینہ دی لاش ہتھاں تے رکھ کے میرا پاپا آندا سی مسلمانوں میری بہن مر گئی، اور مینوں دسو غریباں نوں دفن کتھے کردے ہو؟ ساڈے کفن دا انتظام بھی ہو گیا، ساڈے دفن دا انتظام بھی ہو گیا۔ میں انہاں نوں رونا جنہاں دا نہ کفن ملیا، جنہاں دا نہ دفن ہویا تے بیگانے لوکاں آ کے دفن کیتا۔ ہن میرا دل کردا امام اگے ترلا کر لواں
عید نیڑے میں ترلا کر لو میرے مولا امام محمد باقر ترے تینوں واسطے دینا تینوں علی اصغر دے آخری ساہ دا واسطہ آکھو آمین آکھو آمین اساں تابوت بنایا تیرا تابوت بنایا چکن جو گے اسی نہیں تابوت نو شبیہ بنائیے جڈا سونا ہو سکیا بنایا جیڑی ممکن ہو سکیا کوشش کر کے بنایا ترے محمد باقر علیہ السلام امام تو انہوں واسطے دین لگا تو سا ترے باری آمین آکھنا ہے تو میں وارسا نو ساتھ مار لگا تینوں علی اصغر دے آخری سادہ واسطہ آمین نہیں آکھے آمین تینوں بی بی سکینہ دی آخری ہچکی دا واسطہ آمین اور آخری عظیم واسطہ ہے تینوں بی بی زینب دے شام دے بازار ہے بے کے ٹرندہ واسطہ پاویں ایک منٹ واسطے آئے اس تابوت چ ضرور آ یہ ایک باری آ کے لیٹ ساڑیاں دعاواں قبول ہو جان تہاڈی ہائے چ وارے سدن لگا جنازے تو ادو نہیں نبدی جتھے پیڑا کھڑن تو بغیر گزارا نہیں ہوندا اے میرا پنجواں امام اور تیاں لے کے آئے ہیں پیڑا لے کے آئے ہیں تیرے جنازے نو کندھا دین آئے ہیں میں ان تیرے وارث سدن لگا روندیاں اکھاں نال پہلا اعلان کرنا اوے لاہور دیو مسلمانوں او قربانیاں دے کے اللہ نو راضی کرنا لیو اوے اللہ تواڈیاں قربانیاں قبول کرے پنجواں دین تو قربان ہو گیا جے محمد دے بیٹے دا جنازہ تیار جے ہن میرا خیال سدا شام دی ملکہ آ جا مدینے دا سلطان آ جا کربلا دا شہنشاہ آ جا واہ حسین یا حسین یا حسین یا حسین پنکھے ہیں دھیان سے